اس رکوع میں ذوالقرنین کے بارے میں یہود مدینہ کے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک اکثر مفسرین ذوالقرنین سے ناواقف تھے، چنانچہ 1300 سال تک عام طور پر سکندر اعظم ہی کو ذوالقرنین سمجھا جاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن میں ذوالقرنین کی فتوحات کا ذکر جس انداز میں ہوا ہے، یہ انداز سکندر اعظم کی فتوحات سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذوالقرنین کی سیرت کا وہ نقشہ جو قرآن نے پیش کیا ہے، اس کی سکندر اعظم کی سیرت کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ بہرحال جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ سائرس کا لقب تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران کے علاقے میں دو الگ الگ خود مختار مملکتیں قائم تھیں۔ ایک کا نام پارس تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے، اور دوسرے کا نام مادہ تھا۔ سائرس نے ان دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا، یوں سلطنت ایران کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ دو مملکتوں کے فرمانروا ہونے کی علامت کے طور پر اس نے اپنے تاج میں 2 سنگ لگا رکھے تھے، اور اس طرح اس کا لقب ذوالقرنین 2 سنگوں والا پڑ گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے خصوصی طور پر یہ سوال کیوں پوچھا تھا، اور ذوالقرنین کی شخصیت میں ان کی اس دلچسپی کا سبب کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ملتا ہے۔ جب 587 قبل عیسوی کے لگ بھگ عراق کے بادشاہ بختنصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کیا، تو اس شہر کی اکثریت کو تباہ کر دیا اور زندہ بچ جانے والوں کو اپنی فوج کے ساتھ بیبلونیا لے گیا، بابل، جہاں یہ لوگ 150 سال تک اسیری کی حالت میں رہے۔ جب ایران کے بادشاہ سائرس نے ایران کو متحد کرنے کے بعد اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا۔ مشرقی وسطی کے موجودہ نقشے کو ذہن میں رکھا جائے تو فلسطین، اسرائیل، شرق اردن، مغربی کنارہ اور لبنان کے ممالک پر مشتمل پورے علاقے کو اس زمانے میں شام عرب یا شام اور اس سے مشرق میں واقع علاقے کو عراق مغرب یا عراق کہا جاتا تھا، جبکہ عراق کے مزید مشرق میں ایران واقع تھا۔ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ذوالقرنین نے بابل میں اسیر یہودیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر اپنا تباہ شدہ شہر یروشلم دوبارہ آباد کر لیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کا قافلہ بابل سے واپس یروشلم آیا۔ انہوں نے اپنے اس شہر کو پھر سے آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی ازسر نو تعمیر کیا۔ اس پس منظر میں یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور اسی سبب سے ان کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا۔ ذوالقرنین کی فتوحات کے سلسلے میں 3 مہمات کا ذکر تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ ان مہمات میں ایران سے مغرب میں بحیرہ روم میڈیٹرینین تک پورے علاقے کی تسخیر، مشرق میں بلوچستان اور مکران تک لشکر کشی، اور شمال میں کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیانے پہاڑی علاقے کی فتوحات شامل ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ یہ ذوالقرنین کی مغربی علاقوں پر لشکر کشی کا ذکر ہے جب وہ پیش قدمی کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے ساحل تک جا پہنچے۔ چونکہ اس زمانے میں ان لوگوں کو پوری دنیا کا نقشہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس سمت میں دنیا یا زمین کے آخری سرحدوں تک پہنچ گئے ہیں اور اس سے آگے بس سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں ساحل پر کھڑے ہو کر انہیں سورج بظاہر سمندر میں غروب ہوتا ہوا نظر آیا، اور اس طرح وہ اس جگہ کو مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ سمجھے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں۔ اس سے ایگن سی مراد ہے جس کا پانی بہت گدلا ہے۔ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اس نے کہا جس نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو کوئی ایمان لائے اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے اچھی جزا، تو اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا۔ حتی اذا بالغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اس نے اس کو طلوع ہوتے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ گڈروسیا کہلاتا تھا۔ یہاں ایسے وحشی قبائل تھے جو زمین پر صرف دیواریں کھڑی کر کے اپنے گھر بناتے تھے، اور اس زمانے تک ان کے تمدن میں گھروں پر چھتیں ڈالنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ کذالک، پھر ایسا ہی ہوا۔ وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے حوال سے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ سد دیوار کو کہتے ہیں، دو دیواروں سے مراد یہاں دو پہاڑی سلسلے ہیں۔ داہنی طرف مشرق میں بحیرہ کیسپیئن تھا اور دوسری طرف بحیرہ اسود۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ دو پہاڑی سلسلے متوازی چلتے ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں کی درمیانی گزرگاہ سے شمالی علاقوں کے وحشی قبائل یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، اس نے پایا ان دونوں سے ورے ایک قوم کے افراد کو جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، البتہ تم لوگ میری مدد کرو، قوت کے ذریعے سے میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو، جب لوہے کے تختوں کو جوڑ کر انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان درے میں دیوار کھڑی کر دی۔ قال انفخوا، اس نے کہا اب آگ دہکاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ کی مانند۔ نارن قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اس نے کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب نہ تو وہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، اس نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور میں پھونکا جائے گا پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔